بجلی کی بحالی کے لیے اس تحریک کا آغاز کرنا ہے۔ ہم نے یہاں پر پورے اسلام آباد سے لوگوں کو اکٹھا کیا، اسپیشلی چٹھا بختاور سے لوگ آئے، H13 سے آئے، بارہکاؤ سے لوگ تشریف لائے ہیں، اور یہ بات بھی بالکل عیاں ہے ہم سب کے درمیان، یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہماری اس تحریک کا کسی طور پر بھی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے۔ ہم انسانی حقوق کی بنیاد پر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آئینی اور دستوری طور پر آگے بڑھنے لگے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سفر کا جو آغاز ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ بنے گا اور انشاءاللہ ہمیں ہماری منزل تک لے کر جائے گا۔ میں پھر ایک دفعہ آنے والے تمام معزز مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے تاکہ ہم اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مولانا ساجد الرحمان صاحب کو۔ جی پلیز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیک مقصد کا آغاز کیا ہے اور پورے اسلام آباد کے باسیوں کو دعوت دی ہے کہ آپ بھی ہمارے اس نیک مقصد میں شامل ہوں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں۔
اور وہ ہم سب کا بنیادی حق ہے بجلی اور گیس کے کنیکشن. ہمارے موجودہ حکومت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ جب بھی کسی معاملے پہ بات کی جائے تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ پچھلی حکومت نے کیا ہے, یہ پچھلے حکمرانوں نے کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے غلطی انہوں نے کر لی, لیکن ان 2.5 سالوں میں آپ نے اصلاح احوال کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ آپ کیا کر چکے ہیں؟ اگر یہ سابقہ حکومتوں کی ناقص پالیسی کی بنیاد پہ یہ پابندی لگی ہے تو ان 2.5 سالوں میں آپ نے درست اس کو کتنا کیا ہے؟ ہمیں صرف یہی تسلیاں دی جا رہی ہیں, بس میٹنگ ہو رہی ہے, میٹنگ پہ میٹنگ. پتہ نہیں یہ کون سی میٹنگ ہے کہ جو 2.5 سالوں میں بھی پوری نہیں ہو رہی. پہلے یہ جی سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر ہے, تو سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ جی آپ کے قومی اسمبلی کی طرف سے بل آیا, ہم نے تو اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے. آپ قومی اسمبلی میں بل پیش کریں, کابینہ سے اس کے منظوری لیں, پھر آپ ہمیں وہ دیں, ہم اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے. 2.5 سالوں میں آپ کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ آپ قومی اسمبلی میں بل پیش کریں, کابینہ سے منظوری لیں. جب اپنے ذاتی چیزوں کی بات آتی ہے تو پھر دنوں میں آپ کے گھر بھی ریگولائزر ہو جاتے ہیں, ان کا مسئلہ نہیں بنتا. اور پھر مجھے ابھی یہاں پہ کسی ساتھی نے بتایا, کنفرم مجھے اطلاع تو نہیں ہے, لیکن اس ساتھی کے اطلاع کے مطابق کہ جو ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور پھر نوٹیفیکیشن کے بعد فوراً پھر پابندی لگی, اس دوران بھی 3000 میٹر جاری ہوئے ہیں. اب 3000 میٹر کس کو ملے؟ ظاہر ہے اپنوں کے لیے ہی ہے. تو ہم سب یہاں پر جمع ہیں, یہ ہمارا بنیادی حق ہے, اور اس حق کے لیے ہم جمع ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ آپ میں سے جو شخص بھی ایک غلط کام کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے. لیکن اگر وہ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا, اس میں اتنی طاقت نہیں, تو اپنی زبان سے روکے. اور اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے. اب ہمارا کام ڈنڈا لینا نہیں ہے, ڈنڈا اٹھانا نہیں ہے, ہمارا کام زبان سے بولنا تو ہے. ہم اگر اپنے حق کے لیے بولیں گے نہیں تو یاد رکھیں جو برائلر مرغیاں ہیں, جس طرح ان کو پکڑا جاتا ہے ایک ایک کر کے اور وہ ساری ذبح ہو جاتی ہیں, اینڈ تک کوئی نہیں بچتا. ہمارے 2.5 سال میں یہی حالت رہی, آئندہ بھی یہی رہے. میں آپ تمام حضرات کو اپنی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کرواتا ہوں. آپ جہاں پہ آپ ہمیں کہیں گے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, آپ کے قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ جو بھی ہم سے ہو سکا اس بجلی اور گیس کے مسئلے کے حل کے لیے ہمارا آپ کے ساتھ بھرپور تعاون ہوگا. رب کریم ہم سب کو حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ادھر ہی لگا دیتے. تو میں ایک مختصر خطاب کے لیے جناب پروفیسر اسلم صاحب کو دعوت دیتا ہوں. یہ بیسیکلی صدر ہیں یہاں پر غوری فیز 7 کی جو تنظیم ہے, تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ غوری فیز 7 کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعارف تو میرے بھائی نے کروا دیا ہے, میں پھر بتا دیتا ہوں. میرا نام اسلم رضا ہے اور پروفیسر کے لحاظ سے میں مشہور میں سارے جانتے ہیں. آپ سب ماشاءاللہ باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے سٹیپ آپ پہلے کئی لوگ جانتے ہیں کہ ہم اٹھا چکے ہیں, لیکن یہ ابھی جو تقریب ہو رہی ہے ماشاءاللہ یہ بھی بڑی
बाशऊर लोगों पर मुश्तमिल है और उम्मीद है कि इसका ज़रूर कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। तो मैं इस सारे जो प्रोग्राम है, मेरे अपनी जो तजवीज़ है वो ये है कि हम दो हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा ये है कि जो हमने हुकाम बाला से लड़ना है, उसके लिए जो तजावीज़ आप देंगे उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा, और एक जो है ये सोसाइटी के जो मालिक हैं इनके साथ लड़ना है। जो काम ये कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, और जो काम हुकूमत ने करना है उनसे करवाना है। उसके लिए पहले मेरी तजवीज़ है, जो आप राय देंगे उसको हम उसके मुताबिक चलेंगे, कि हम अपने MNA इस इलाके को भी मिल चुके हैं। दो बंदे मेरे ज़हन में अहम है, एक असद उमर और एक खुर्रम नवाज साहब। हमारी पहुंच इन तक हो तो हमारा हो सकता है कि काबीना से मसला हल हो जाए। दूसरा ये है कि हम इस पूरे इलाके के जो मालिक हैं उनके साथ लड़ाई किस तरह लड़ें। ये कोई बात माने रखती हैं कि इनसे जो काम करवाने वाले फर्ज किया गैस और पानी के पाइप तो बिछा दें, हमारा सीवरेज सिस्टम तो ठीक कर दें, बाकी जो वापदा ने करना है, जो सुई गैस वालों ने करना है, वो ऊपर से हुक्म आएगा तो होगा, ये सब आप जानते हैं। तो इसके मुताबिक हमें एक खास लाएअमल इख्तियार करना पड़ेगा। जो आप स्टेप कहेंगे आप सारी तजावीज़ दे देंगे बारी बारी, उसके मुताबिक हम चल पड़ेंगे, तो तब हमारा मसला होगा। जहां हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, हमें सख्त भी, कई लोग कह रहे थे कि हमें रोड रोक लेनी चाहिए। अगर फाइनल हद तक हमारा काम नहीं बनता तो उस तक भी जाना चाहिए, लेकिन पहले जिस तरह आप कहेंगे उस तरह चल पड़ना चाहिए, ताकि ये हम जिस मकसद के लिए उठे हैं वो कामयाबी की तरफ जाए। पहले हम 4 साल से ये लड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सबसे आम मसला जो है वो बिजली का है। बिजली यहाँ आ जाए सारे बाकी मसले हल हो जाएंगे। वो उस बिजली को हासिल करने के लिए हमें कोई लाएअमल इख्तियार करना चाहिए। जो आप तजावीज़ देंगे उसके मुताबिक हम सब चल पड़ेंगे। तो माशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस तरह के हम लोग इकट्ठे होकर चल पड़े, हम कामयाबी की मंजिल जरूर पा लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपकी तजावीज़ के मुंतज़िर हैं। जो भी आप तजावीज़ देंगे, जो भी आप स्टेप उठाएंगे, वो आखिर में लाएअमल इख्तियार करके हम इंशाअल्लाह उसके मुताबिक चलेंगे। हम सब का मसला एक, सब इकट्ठे एक मसले के अपना मकासद हासिल करने, और उसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़े, जिस तरह भी चलना पड़े, हमें चलना चाहिए। तब हम कामयाबी हासिल करने के, वरना नाकाम हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो शुक्र है नजरियात की फिक्र से आगाह हो रहे हैं और हम में शऊर बढ़ रहा है। अपने हक के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें प्लेटफॉर्म मिला है और इंशाल्लाह हम लोग यूं ही बढ़ते रहेंगे। प्रोफेसर असलम साहब बड़ी नामी गिरामी शख्सियत है और राशिद मिनाज साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे साथ चले। मैं इस वक्त जनाब चट्ठा बख्तावर से एजाज हाशमी साहब को मुखातिब करूंगा कि वो जरूर आए और अपने चंद अल्फाज हमारे गोश्त गुजार करें। चट्ठा बख्तावर से एजाज हाशमी साहब को मैं दावत दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोगों, मैं सीधी स्ट्रेट बात करूंगा, आप लोगों ने इधर जगह दी, जगह जाकर आपने ट्रांसफर कराई, रजिस्ट्री कहाँ से कराई आपने? कचहरी से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने फर्ज लिया, पहले फर्ज दे लिया, फिर आपने रजिस्ट्री कराई, फिर आपने उसको फर्ज रिकॉर्ड लिया, इंतकाल चढ़ा, आपको जगह मिल गई। अब जो सोसाइटी के डेवलपर है उन्होंने आपसे फीस ली, मेंबरशिप ली, उन्होंने कुछ काम नहीं की है, वो उनकी गलती है। मगर आप ये देखें कि जो सबसे बड़ी जो सितम गरीबी ये है कि आप
CDA نے لیٹر لکھا آئسکو کو, سوئی گیس کو, PTCL کو, تو انہوں نے کچہری والوں کو کیوں نہیں لکھا جن کو لکھنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جگہ جو ہے ادھر یہ نہیں ہے, اس کی رجسٹریاں بند کریں. پورے اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں میں, آپ کے صرف گوری ٹاؤن کی نہیں بات کر رہا. آپ جتنے دیکھ لیں پورے سرائے خربوزہ سے لے کر دوپہر تک, اور اس کے بعد اپنا یہ سارا ایریا ادھر سے آپ کے اپنا سیالہ سے لے کر چھتر تک سارا ایریا جو ہے وہاں رجسٹریاں ہو رہی ہے, وہاں سارا کچھ ہو رہا ہے, مگر آپ کو بنیادی حقوق سے جو ہے نا آج اس پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ سارا ایلیگل ہے. تو کیا وہ لوگ سوئے ہوئے تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا؟ ابھی میں آیا ہوں گوری ٹاؤن سے شروع ہوا 5 کلومیٹر تک یہ سارا بازار بنا, سب کچھ بنا. کیا یہ سوئے ہوئے تھے؟ اگر پچھلے سوئے ہوئے تھے تو یہ ان کو تو جاگنا چاہیے تھا. ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ یا تو یہ ساری کو بجلی بند کر دیں, ٹوٹلی پیچھے سے بجلی بند کر دیں, گیس بند کر دیں. ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے. اور جو بیچارے جو نئے ابھی جو چیز ہے جو کنٹینیوٹی ہے اس کو, جو آپ کے پاس زمینیں ہیں, آپ گھر بنا رہے ہیں, آپ نے 5 مرلے کا گھر لیا تھا, تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اور مجھے بہت افسوس ہوا علی نواز اعوان صاحب کا ابھی ایک ویڈیو پہ کام سنا کہ بھائی ہم لوگ کمیٹی میں کر رہے ہیں. بھائی 2-2.5 سال ہو گئے, 3 سال آپ کمیٹی میں کریں, اس کمیٹی میں لے کر آئے, فروغ نصیر صاحب کو کہیں بیٹھے وہ ڈیسیزن کرے تاکہ ہم لوگوں کا کام ہو جائے. اور دیکھیں آپ لوگوں کے پاس, سب کے پاس, جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سب کے پاس رجسٹری ہے. آپ کے پاس الاٹمنٹ لیٹر کسی کے پاس نہیں ہے کہ آپ کو اس کو الاٹمنٹ لیٹر ملے. الاٹمنٹ لیٹر ملتے ہیں بحری انکلیو میں, وارپی سٹی میں, ریمان انکلیو میں, جو اور جو سوسائٹی ہے جن کی وہ پھر وہ ان کی ذمہ داری ہے. ادھر دونوں کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. اب سارے DC کمشنر یہ سارے ان لوگوں نے پٹوار خانے سارے کھلے ہوئے ہیں, رجسٹریاں ہو رہی ہیں, انتقال چڑھ رہے ہیں, وہ چیزیں انہوں نے کچھ نہیں کی. اور الٹا ہم لوگوں کو کوئی بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے. اور یہ سارے گاؤں میں ہے, آپ کو بتاؤ سارے موضوعات جتنے ہیں اسلام آباد کے, وہاں کی بجلی کیسی لگ رہی ہے. جہاں کہیں لگ رہی ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنا ایسا سلسلہ بنا کر جیسے ابھی بتا رہے تھے 3000 میٹر لگے یا یہ ہوا اس طرح کا. تو یہ ساری چیزوں پہ آپ لوگ مل کے کام کریں گے اور پورے اسلام آباد کو جگانا پڑے گا. آپ کو بتا رہا ہوں یہ گولڈا سے لے کے سارے ایریا میں پرابلم ہے. ہر بندہ سفر کر رہا ہے. اب گاؤں کے لوگ ادھر ادھر سے بجلی لے کے گزارا کر رہے ہیں, اس لیے وہ اتنے زیادہ ہے. مگر یہ میں رائے غور نواز صاحب کو, علی نواز اعوان صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو چاہیے کہ ان لوگوں کا خیال رکھیں. انہوں نے ووٹ اسی چیز پر ووٹ دی تھی اور اس پہ کام کریں. ہمیں کسی پارٹی سے کوئی طلب نہیں ہے, ہم نے صرف کام کرنا. ہمارا بنیادی حق ہے بجلی گیس. بجلی گیس اگر ہمیں سمجھنی چاہیے, یہ ہمارا سب کا حق ہے. یہی سر میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب طرف یہی کمپین چلائیں اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے. شکریہ سر. ضرور تشریف لائیں. آپ بھی انہی مسائل سے 2-4 ہیں جن سے ہم لوگ پوچھ رہے ہیں, تو آپ بھی بات کریں ضرور. لوگوں کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھیں تاکہ ہم لوگ فیوچر میں دیکھیں. میں نے پہلے جیسا آپ کے ساتھ عرض کیا کہ یہاں پر گیدرنگ کا مقصد نہ تو کوئی سیاسی ہے, نہ ہی کوئی مذہبی ہے, نہ کوئی علاقائی ہے, نہ ہی لسانی ہے. ہم سارے لوگ اپنے دستوری اور آئینی حق کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کے گھروں میں تو چراغ جلے, آپ کے جانوروں کو نہلانے کے لیے اچھا پانی اور گیس موجود ہو, ان کو گرم اور ہیٹنگ پرووائڈ کی جائے. ہمارے بچوں کے لیے یہ بھی نہ ہو اور ہم ٹیکس پیئر ہیں, ہم ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں, اپنی پیس پر ٹیکس دیتے ہیں, اپنی پروڈکٹ کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے. سر آپ ہمیں چوری اور چکاری پر مجبور نہ کریں, کرپشن پر مجبور نہ کریں. خان صاحب یہ آپ کا بھی نیت تھا, آپ نے اس تحریک کا نام تحریک انصاف رکھا تھا اور اب ہم لوگ اس وقت انصاف کے متلاشی ہیں. تو ہم لوگ خدا را آپ لوگوں سے کی ریکویسٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ جناب ہماری حالتوں پر رحم کیا جائے. ہم لوگ کوئی بھکاری نہیں ہیں, ہم اپنا حق آئینی اور دستوری طور پر آپ سے مانگ رہے ہیں اور امید کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارے بالا تک ہماری آواز آج بھی پہنچے گی اور ہم لوگ اس کو اپنی آواز کو انشاءاللہ یکجان ہو کر ضرور پہنچائیں گے. جی پلیز جناب راجہ جنید عباس صاحب. اور خاص طور پر راجہ آزاد صاحب کا جنہوں نے اس میٹنگ کا ارینج کیا. دیکھیں یہاں پہ اکثریت بیٹھی ہوئی ہے جو یہیں پہ لوگ مقامی رہ رہے ہیں اور مجھے بھی تقریباً 1 سال ہو گیا ہے
جب پلاٹ لیا تھا تو اس وقت سوسائٹی والوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کو جی 2 مہینے میں ہم بجلی دے دیں گے. پھر اس کے بعد یہ پتا چلا، اس بارے میں خرم نواز صاحب سے بھی کئی بار میٹنگ ہو چکی ہے، علی امان صاحب سے بھی. انہوں نے کہا کہ جی غوری والوں کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے نہ قبرستان رکھا ہوا ہے، نہ اس میں پارکس ہے، نہ اس میں مسجد ہے، تو ہم اسے لیگلائز کیسے کریں، آپ ہی بتا دیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ علی اکبر صاحب اور ان لوگوں پہ جو پرچے وغیرہ ہوئے تھے تو انہوں نے عثمان صاحب کو آگے کر دیا کہ جی آپ کریں. انہوں نے بس اتنا کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز ہمارے، پوزیشن چارجز ہمارے، یہ چیزیں بڑھا دی ہیں. پھر اس کے بعد سیکورٹی کا یہاں پہ تو کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں نا شروع سے. ہم نے اپنے عمر بلاک میں وہاں پہ رہائشی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ توفیق صاحب، لطیف صاحب اور میرے ساتھ کافی سارے بندے آئے ہیں. تو ہمارے بنیادی معاملات تو یہی ہیں کہ یہ سوسائٹی والے عثمان صاحب سے ہماری میٹنگ ہو، ٹھیک ہے، وہ ہمارے یہ معاملات حل کریں، نہیں تو ایسے ہی یہ چلتا رہے گا اور ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اب جب بھی ہم میٹنگ کال کرتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں یا تو زیادہ تر یہاں پہ ملازمین ہیں جو بزی رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو ایک کوئی دن طے کر لیں، ایک کمیٹی بنائی جائے، ٹھیک ہے. اور چودھری عثمان صاحب وہ تو نمبر ہی نہیں اٹھا رہے، پہلے ان کا نمبر ہوتا تھا تو ہم انہیں بنیادی مسائل کے بارے میں آگاہ کرتے تھے کہ جی ایسے کریں. ہم نے گٹر لائنیں اپنی خود کھلوائی ہیں، خود مزدور لگا کے خود کھلوائی ہیں. جب انہیں کمپلین کرتے ہیں تو انہوں نے صرف وہ گاڑیوں کا رکھ دیا ہے کہ جی یہاں سے فری ٹرانسپورٹ، تو یہاں پہ کوئی رہے گا تو فری ٹرانسپورٹ چلے گی. تو اس لیے ہم یہاں پہ سینئر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیسے آپ حکم کریں گے. اس بارے میں خرم نواز صاحب سے میری 1-2 دفعہ، بلکہ یہاں سے ہم محلے سے کافی سارے لوگ گئے بھی ہیں، اپلیکیشن دی ہے. انہوں نے یہی کہا کہ گوری والوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے این او سی کے لیے اپلائی نہیں کیا ہوا شروع سے لے کے، صرف ڈیولپمنٹ چارجز یہ بڑھا دیتے ہیں، باقی تھوڑا بہت ٹریکٹر وغیرہ یہ ہو یہ جو آگے مارتے ہیں، پھر اس کے بعد بس غائب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایک کمیٹی بنائی جائے، میری تو یہی تجویز ہوگی، اور اس میں ہم سارے اکٹھے ہو کے چلیں تو انشاءاللہ یہ معاملات حل ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. رائشی ہیں یا جو پلاٹ آنرز ہیں وہ پلیز میٹنگ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ضرور رکیں گے. صدر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور راشد بن صاحب بھی موجود ہے، تو وہ اینڈ کے اوپر آپ سے کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں پلیز چودھری آزاد صاحب کا شکر گزار بھی ہوں، انہوں نے ہمیں جگہ دی، ہمیں موٹیویٹ کیا انہوں نے. تو میں چودھری آزاد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ پلیز چند ایک الفاظ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اب میری کوئی اردو اتنی اچھی نہیں ہے مگر میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ برا نہ منانا. یہ جو جن مسائل کا آپ شکار ہیں ان میں میں بھی خود بھی ہوں، اور اس کی ٹاؤن پلاننگ کی ابتدا بھی 80 کی دہائی میں میں نے ہی کی ہے. میرا کاروبار کوئی اور تھا مغربی چلنے میں، مگر دیکھا کہ ماشاء اللہ لگ گیا تو آپ نے ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا بند ہو گیا، دفعہ 144 نافذ ہو گیا. تو ہم نے بیٹھ کے آرام سے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا تو لوگوں سے بات یہ نکلی کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ پبلک میں چلے جائیں. پہلے تو کھلے پھرتے تھے، اب چونکہ پابندی لگ گئی ہے تو اب مشکلات ہو گئی. سلسلہ یہ نکلا کہ بھائی آپ آباد کاری کی طرف جائیں، کیونکہ لوگوں کے مسائل یہاں پر بہت سارے ہیں. آئیڈینٹی کارڈ نہیں بن رہا تھا، رہائش لوگوں کو نہیں مل رہی تھی، چھوٹے موٹے جھگڑے میں کوئی لوگ اندر اگر بند ہو جائیں تو ان کو ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا. جو لوگ محکمانہ طور پہ کام کرتے تھے ان کی اولادوں کے لیے کوئی بچت کی اسکیم نہیں تھی. یہ بہت سی چیزیں میں نے بنائی تو اتنا سب کاغذ اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد پھر میں پڑھ گیا اسی کام کے سلسلے میں. پیدلی کا دور تھا، بے شمار لوگ میرے پاس آنے شروع ہو گئے اور 1 روپیہ میں نے ممبرشپ فیس رکھی.
चाहे तो 5 रुपए की पीते थे, मगर 1 रुपया मैंने रखी। मैं समझा कि मुझे पता चले कि लोग कितने मसाइल का शिकार है और मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए। चलते चलते तो 25-30 हज़ार लोग हो गए। तो फिर मुझे किसी ने मत दी कि भाई आप CDA के से रब्ता करें। मैं डायरेक्ट CDA के चेयरमैन साहब के पास चला गया, अली नवाज गद्देदी साहब। मैं आज दूसरे चौथे दिन लोग आ गए, मेरे साथ 5-10 लोग हो गए। हम चले गए, एक दरख्त फूल बड़ा था CDA के चेयरमैन ऑफिस के बाहर, उनको जाके खड़े हो गए, मैं तो चले गए। मुझे इतनी तमीज नहीं थी कि भाई कोई व्यक्ति को जाके या पूछ के जाए। वो जमाना ऐसे था, सभी लोग आजाद थे और पढ़ रहे थे। तो चेयरमैन साहब एक दिन तंग हुए, मुझे कहने लगे बेटा मुझसे कुछ फायदा उठाओ, ये मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो मैंने कहा अंकल मैं आपके पीछे नहीं पड़ा, मुझे ये लोग काम नहीं करने दे रहे, मुझे बैठने नहीं दे रहे, मेरे घर आ जाते, मेरी दुकान पे आ जाते, इनके मसाइल हैं बहुत से, इनको आप सुन लें तो मैं आपको बेहद एहतराम करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक आधा प्लाट मुझे दे देंगे, मैं सारी उम्र मांगता रहूंगा, वो प्लाट भी बिक जाएगा मगर मैं मांगता ही रहूंगा। मैं अपने दौरे बाजू पे काम करना चाहता हूँ। खैर उन्होंने कोई एक आर्किटेक्ट को बुलाया और मुझे कोई दिखाई जगह कि उस तरफ चले गए, तो मैंने काम शुरू किया। मैंने क्वाड रोड पे एक टाउन बनाया, मारगला टाउन जिसका नाम है, वो 82-83 में बनाया था। उसके बाद सुबह मेरे साथ कोई ड्राइवर होता था, शाम को उसने खुद टाउन बनाना शुरू कर दिया, बेशुमार मैंने काम किया। ये सोसाइटी वालों के मसाइल बहुत होते हैं। शुरू में इनको ये प्लाट सस्ते बेच देते हैं, आते वक्त महंगाई बहुत बढ़ जाती है। जब महकमों के पास जाते हैं आप तो उनके बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते हैं। आप गैस के महकमे में जाएंगे तो वहां बहुत से मसाइल होंगे, वो कहेंगे जी फलानी जगह से सुई गैस जहां से चला है वहां से लेकर यहाँ पैसे पहुंचाए। प्लाट हमने लिया है वो 12,000 का, 15,000 का, 18,000 का, 20,000 का, उस वक्त दी था और 3 साल की किस्तें भी थी। उसके बाद फिर जाते हैं बिजली वालों के पास, तो उनका भी यही निजाम है, वो तो कहते हैं आप फ्रंटियर से शुरू करके ले आए यहाँ तक। फिर जो NOC वगैरह देने वाले महकमे हैं, मतलब CDA है, RDA है, कोई भी है, उनके तो पास बहुत बड़े दरवाजे, वो इतना बड़ा मुंह खोल के रखते हैं और वो पैसे भी ले लेते हैं और काम भी नहीं करते। मेरे साथ 3-4 हादसे ऐसे हो चुके हैं। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में पहली NOC मेरी थी और मेरी NOC सीधा बिस्मार है। इसके लिए मैं टाउन वालों का साथ नहीं दूंगा, आपका साथ दूंगा, इसलिए कि मैं आपके मसाइल को समझता हूँ। मैं 2-3 दफा यहाँ पे बिजली के पैसे मैंने दिए, तो ये मीटर लगा है, पता नहीं किसी दिन भी ये उतार के ले जाए। एक पार्टी आएगी उतार के ले जाएगी, दूसरी पार्टी डिमांड के लिए आ जाएगी कि 60,000 दे दो, 70,000 दे दो, ये करो वो करो। चूंकि ये मुल्क हमारा जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है और इसको लोग पढ़ते नहीं है। ये कहते हैं बस जेब काटे, आप रातों रात जेब काटे, इसके पास गाड़ी है ये छीन लें, इसके पास मकान है ये छीन लें, ये अगर देता नहीं है तो इसके बच्चे को उठा लें, सब कुछ करें। ये तमाम लोगों का यही मिजाज है यहाँ पे। मगर जितने खजाने इस बड़े सगीर के अंदर हैं इतने पूरी दुनिया में नहीं है। इसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है। छुपे हुए खजाने हैं पर खजानों को लोग नहीं तलाश करते। वो कहते हैं नहीं रातों रात हमारे पास भी पजीरो आ जाए, प्राडो आ जाए तो फिर हम खुश होंगे, मगर प्राडो को चलाने के लिए उनके पास वसाइल नहीं होते, फिर वो और की तलाश में होते हैं। तो गुजारिश ये है कि मैं मौजू से हट गया, मैं चूंकि अपने तारक में ज्यादा हो गया, ये भी अच्छी बात नहीं है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, तो ये थोड़ा सा मेरा तारफ है। तो इसीलिए मैं आप इस सिलसिले में अगर कोई काम करना चाहते हैं तो मजबूत होकर आप काम करें। पहले आप तंजीम साजी करें, तंजीम साजी की मेंबर साजी करें, अहदेदारों को मुकर्रर करें, उसके बाद उनके जिम्मे काम लगाएं, उसके बाद आप किसी मुहिम में और किसी चंद लोगों के हवाले करके उनको छोड़ दें, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा।
میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت بھی دیکھی ہے, باقی حکومتیں بھی دیکھی ہیں, مگر عوامی مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوتے جب تک یہ لوگ متحد نہیں ہوتے. چند لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں اور چند لوگوں کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے, آپ کا بے حد میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے, یہاں پہ بیٹھے. چلو میرے پاس جگہ تھی تو یہ آپ کے کام بھی آ گئی, میرے کام بھی ہے, سب کے کام آ جائے, تو میرے لیے کوئی حکم ہو تو میں حاضر ہوں, مگر میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے. کوئی ایسے بندے آپ چناؤ کریں جو دوڑ دھوپ کر سکیں. اللہ کا شکر ہے کہ مطلب پورے اسلام آباد سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, تو میں بہت شکر گزار ہوں H13 کے لوگوں کا کہ انہوں نے اسپیشل وقت نکالا, وہ یہاں پر آئے, اور اب ہم لوگ ظاہر سی بات ہے فائنڈ ہو رہے ہیں. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک پروگرام جو یہاں پر ہم لوگوں نے منعقد کیا, اب اگلا جو ہے وہ H13 میں کریں گے, پھر چٹھا بختامر میں بھی ہمارا پلان ہے, اور انشاءاللہ بارہ میں تو ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا, اور پھر آخری کار ہماری جو منزل ہے وہ انشاءاللہ جاوید ارتضیٰ صاحب آپ سے شیئر کریں گے. جی پلیز. ہے سفر درپیش تو پرچھائی کی انگلی پکڑ, راہ میں تنہائی کے احساس سے پاگل نہ ہو. پہلی سیڑھی پر قدم رکھ, آخری سیڑھی پہ آنکھ, منزلوں کی جستجو میں رائے گاں ایک پل نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کہ جنہوں نے H13 کے جو رہائشیوں کو یاد رکھا اس موقع پہ, اس اہم موقع پہ. میرا تعارف محمد صدیق ابن دین, میرا پروفیشن وکالت ہے. میں جنرل سیکرٹری ہوں قیامتون ویلفیئر ایسوسی ایشن کا. میرے ساتھ ہمارے صدر خان عبد البادشاہ صاحب, ہمارے نائب صدر میاں گل صاحب, اور خاموش خدمت دیوار مہربانی دسترخوان مہربانی کے صدر جناب محمود صاحب تشریف فرما ہے. آج ہمارا پروگرام تو شاید اس طرح کا تھا کہ یہاں پہ کوئی احتجاج ہونے جا رہا ہے, لیکن بعد میں ملک صاحب نے بتایا کہ آج سچ میٹنگ ہے, کچھ اظہار خیال کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے, تو ہم کچھ دوست یہاں پہ آئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. آج بجلی اور گیس کے میٹرز کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے, اتنے لوگوں کا اکٹھے ہونا ایک نیک شگون ہے. اسی طرح ہم اتفاق سے اتحاد سے چلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل چھوٹا سا مسئلہ ہے, انشاءاللہ یہ حل ہونے کو ہے. اور بھی بڑے بڑے مسائل ہمارے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. جب ہم آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے, اور وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کے یہ کام کرنے میں روڑے اٹکا رہے ہوتے ہیں وہ خود پیچھے ہو جاتے ہیں. اتفاق میں برکت ہے. ہمارے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے بادشاہ اور انٹیلیجنٹ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. کافی ساری کہاوتیں, کافی ساری کہانیاں اتفاق کے بارے میں ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا یہ اتفاق رنگ لائے گا اور ہم انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے. پاکستان کے آرٹیکل, پاکستان کا جو آئین ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک ہمارے بیسک رائٹس سے متعلقہ ہے. ہمارے بنیادی حقوق اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا تک بھی نہیں جاتا کہ آپ کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے, جبکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اچھی طرح سمجھتے ہیں. آرٹیکل 19A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو رائٹ ٹو نو دیتا ہے, جاننے کا حق, پوچھنے کا حق. ہمارے آئین نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم ارباب اختیار سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے, اس میں کیا رکاوٹ ہے, اس کو کیسے ہم لے کے آگے چلیں, آپ کیا کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا حق ہے اور ان کی یہ ذمہ داری ہے ہمیں بتانا, کیونکہ ہمارا یہ 19A آرٹیکل نے ہمیں یہ حق دیا ہے, ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. بجلی اور پانی, گیس, جو بجلی اور گیس کے بارے میں آج جو کہ بات ہوگی, مثال تو بہت زیادہ ہیں. بہرحال یہ بنیادی حقوق ہیں ہمارے. پورے پاکستان سے لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم جا کے اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوں. اس کی وجہ یہاں کی سہولیات, یہاں کی فیسلٹیز اور یہاں کے جو رائٹس ہیں وہ لوگوں کو ملتے ہیں یا ملیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ اسلام آباد میں رہتے لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز نہیں دے سکتی, بیسک رائٹس ان کے نہیں دے سکتی, تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دور دراز کے علاقے میں یہ سہولتیں فراہم کرے گی. تو یہ تو ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے. کسی نے
दूसरे मुल्क से बैठ के भी देखना हो कि इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, तो वो सबसे पहले उसके कैपिटल का मायना करते हैं, देखते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या लाइफस्टाइल है और किस तरह से ये लोग अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अरबाब इख्तियार को होश के नाखून लेने चाहिए और इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि कम अज कम इस्लामाबाद के लोग उन बुनियादी सहूलतों से, मेरे दोस्त ने बड़ी प्यारी बात की कि इनके जानवर भी गर्म पानी से नहाएं, हमारे बच्चों के लिए गर्म पानी का इंतजाम नहीं है। लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी बेच कर और अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके यहाँ पे लाके एक प्लाट लेते हैं, फिर और कुछ बेच पास के यहाँ पे मकान बनाते हैं, बाद में पता चलता है बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लोग दूसरे शहरों से आते हैं और आगे कहते हैं हम शहर में अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, यहाँ आके पीठ पीछे कहते हैं यार ये तो फिर गाँव में ही रह रहा है, उससे बुरी हालत में है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी चीजें हैं, हमें अपनी आवाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचानी चाहिए। हमारे यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, काफी लर्नड लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये हमें गाइड करें, हम हर तरह से साथ चलने के लिए तैयार हैं। इस तरह के सारे मकीन इसी कसम पुरसी में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह, शाना बशाना आपके साथ हैं। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि काम को कैटेगराइज किया जाए इस तरह से कि सबसे पहले हमारे पास इन राइटिंग एप्लीकेशंस होनी चाहिए जो हमने इनके दी हुई हों, ताकि कल हम प्रोटेस्ट करें तो हमारे हाथ में वो हो और बाकायदा से वो डायरी नंबर उनके ऊपर हो, इनको पता हो कि ये लोग अपनी तैयारी करके आए हैं। उसके बाद इनके साथ जो मीटिंग्स हो उनका शेड्यूल हो, उनका टाइम हो हमारे पास हो, ताकि कोई आके ये गिला न कर सके आपने हमें बताया कि नहीं और आप फौरन प्रोटेस्ट पे आ गए। और इन लोगों को अच्छी तरह पता है कि इन दिनों प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, इनको इस बात का अच्छी तरह पता है कि इन दिनों खास तौर पर लोहा गर्म है, हमें एहतजाज पे मजबूर न करें। हम ये चाहते हैं कि हम इस गवर्नमेंट का साथ दें, जो भी गवर्नमेंट आए हम उसका साथ दें, क्योंकि हम लॉयल हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हम तोड़ फोड़ नहीं चाहते, हम गाड़ियां रोकना नहीं चाहते, हम आग जलाओ और गिराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे बुनियादी मसाइल हल हों, हम इस गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें, जो भी गवर्नमेंट हो हम उसको स्ट्रेंथन करें ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े। लेकिन ये बुनियादी सी जरूरत मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए, अरबाब इख्तियार के लिए ये बात भी लम्हा फिक्रिया है कि आज गोरी टाउन फेज 7 में लोग सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं पूरे इस्लामाबाद से कि हमें जनाब गैस और बिजली नहीं मिल रही। ये एक लम्हा फिक्रिया है। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, इन्हीं अल्फाज से गुजारिश आपसे इजाजत चाहूंगा और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मुत्तहिद हों, बाकायदा मुनज़्ज़म हों, क्योंकि मुनज़्ज़म तरीके से हम बेहतर तरीके से आगे चल के तो इंशाल्लाह अपने जो मसाइल हैं उनको हल कर सकेंगे। के तमाम दोस्तों की नुमाइंदगी आते रहे। मैं एंड के ऊपर इंशाल्लाह सूबेदार महबूब साहब को और मलिक ज़ाहिद साहब को दावत खिताब दूंगा। ज़ाहिद साहब ने एक एप्लीकेशन एक रिट दायर की थी, मुझे जहाँ तक याद है, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारा काम भी किया था, है ना, तो वो मैं एंड के ऊपर इंशाल्लाह आपको बुलाऊंगा। इस वक्त मैं जाहिर सी बात है इस पूरी तहरीक के रूए रुहान जनाब जावेद इंतजार साहब को दावत खिताब दूंगा कि वो आने वाला लाएअमल हमारे सामने रखे और हम सब लोगों के साथ शाना बशाना मिलकर चले, इस तहरीक को दोबारा जो खुशी थी, जो रंग दिया, जो जुनून दिया, वो जावेद इंतजार साहब ने दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे साथ मसाजिद में गए, वहां पर लोगों से बात की और आप किसी भी सियासी वाबस्तगी से बलातर होकर आपने लोगों के दरमियान जाकर बैठे और आपने लोगों को मोटिवेट किया। इस पूरी काविश के अंदर जहां पर अंसारी दोस्तों की मेहनत थी, वहां पर जावेद इंतजार साहब तने तना हमारे साथ खड़े रहे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जावेद साहब की आज तबीयत काफी नासाज थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि सर ये आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज आप सूरत तशरीफ लाएं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हमारे दरमियान मौजूद है। मैं जनाब बगैर किसी दरमियान में हायल हुए जावेद इंतजार साहब के हवाले करता हूँ। भाई जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले मैं अहमद फारूक साहब और गौरी टाउन के मुतासरीन का बड़ा मशकूर हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं मुख्तसर सा अपना तारुफ करवा दूं। मेरा एक वसी सियासी तजर्बा है। 1990 से लेके 1996 तक मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
اسلام آباد سٹی کا یوتھ پریزیڈنٹ رہا ہوں. پھر 96 کی جو گورنمنٹ آئی اس کے درمیان گورنمنٹ کو چھوڑ کے میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا اور پی ٹی آئی اسلام آباد فیڈرل کیپٹل کا فاؤنڈر جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں. اور اس حوالے سے آج کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ موومنٹ میں نے کی, اسلام آباد میں آرگنائز کیا پی ٹی آئی کو اس دور میں, اور بہت قربت رہی میری عمران خان کے ساتھ. سیف اللہ نیازی کے ساتھ میری بڑی قربت رہی. اور یہ جو پنڈی کے وزیر صحت تھے یہ اس وقت پنڈی کے پریزیڈنٹ تھے. 2006 میں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا اور 2006 کے بعد آج تک میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آزادانہ حیثیت میں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں نے جاری کی. نومبر 2015 میں UC30 G7 میں آزاد حیثیت سے میں چیئرمین کا الیکشن لڑا اور 2018 کے قومی انتخابات میں NA53 سے میں نے انتخاب میں حصہ لیا. یہ میں نے اپنا مختصر سا تعارف کروایا ہے. 24 نومبر کو ہماری ایک میٹنگ ہوئی ستارہ مارکیٹ میں, جس میں چٹھا بختاور سے رشید صاحب اور باقی ساتھی ہمارے طاہر صاحب تھے. ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں ایک ہم نے پلیٹ فارم کا نام رکھا بجلی گیس بحالی تحریک. یہ ہم نے ایک پلیٹ فارم کا نام رکھا کہ بجلی گیس بحالی تحریک, اور بلا امتیاز یہ تحریک جو ہے اسلام آباد پورے کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے کام کرے گی. اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں یہ تحریک کام کرے گی. اور اس حوالے سے 2 ہمارے اجلاس ستارہ مارکیٹ میں ہوئے, پھر تیسرا اجلاس ہمارا باراکوہ میں ہوا, چوتھا اجلاس ہمارا چٹھا بختاور میں ہوا, 5واں اجلاس ہمارا یہ جو جمعرات گزری ہے یہیں پہ ایک مسجد میں ہوا, اور آج یہ 6واں اجلاس ہے. جو پہلا اجلاس تھا اس کے اندر ایک باہمی مشاورت کے ساتھ 4 نکاتی ایجنڈا طے کیا گیا. اس تحریک کا 4 نکاتی ایجنڈا طے کیا گیا. پہلے نقطے کے اندر یہ تھا کہ ہم کارنر میٹنگز کریں گے, اجلاس کریں گے, اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ایک ماحول بنائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. دوسرے سٹیج پہ ہم وزیر اعظم سے مطالبے کی اسلام آباد میں بجلی اور گیس, میں معذرت چاہتا ہوں مجھے طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے. دوسرے پوائنٹ پہ یہ تھا کہ ہم وزیر اعظم سے دستخطی مہم کے ذریعے یہ مطالبہ کریں گے کہ اسلام آباد کے اندر بجلی اور گیس کو بحال کیا جائے. تیسرا ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر اس پورے پروسیس کے درمیان ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے. پروٹیسٹ کی طرف جانے کا بھی ایک اسٹریٹجی ہم نے اس وقت پلان کی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب جو دستخطی مہم کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تو ہمیں باراکوہ سے بڑا اچھا رسپانس ملا, ہمیں چٹھا بختاور سے بڑا اچھا رسپانس ملا, ہمیں غوری گارڈن سے چودھری عبد المناف صاحب نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن جتنی ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی اتنا کام نہیں ہوا. لیکن آج کی یہ میٹنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں تو ڈے فرسٹ سے میں ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں کہ میں پورے یقین کے ساتھ, مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہونے کے علاوہ حکومت کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے. جب آپ پورے یقین کے ساتھ نکلتے ہیں,
یقین کے اندر کسی قسم کے شکوک و شبہات نہیں ہوتے، اکر مکر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا یہ جو اجلاس ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہے کہ سینکڑوں لوگ آج یہاں اکٹھے ہوئے. ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ اس کے بعد 10 جنوری کو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم اسی طرح چٹھا بختاور میں ایک اجلاس کریں گے. جس طرح آج ہے وہ ڈیٹ اور وقت اور جگہ آپ کو بتا دی جائے گی. اس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے احتجاج کیسے کرنا ہے. اب جو میرا مائنڈ تھا، میرا جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ جو دستخطی مہم ہے اس کا موجود ہو. ابھی آپ اپنے اپنے ایریا میں احمد فاروق صاحب سے یا مختلف جو لوگ ہیں ان سے وہ دستخطی مہم کا ایک پیٹرن لے لیں اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنے ایریا کے لوگوں سے وزیر اعظم سے مطالبہ کریں. میں اس لیے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہونے کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اس کی ریزن، اس کی جسٹیفیکیشن، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، NA53 سے عمران خان الیکشن لڑے، اس وقت میں ان کے مد مقابل تھا. NA53 سے الیکشن لڑنے کے بعد ضمنی انتخابات میں علی وان وہاں سے جیتے اور اسلام آباد کی تینوں سیٹس پی ٹی آئی کے پاس ہیں. اسلام آباد کا MNA عمران خان رہ چکا، پرائم منسٹر بن گیا. یہ بھی ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جو اسلام آباد سے الیکشن لڑا آج وہ وزیر اعظم ہے اور پھر اسلام آباد کے اندر اس کی رہائش گاہ ہے. یہ ایک آئیڈیل منظرنامہ ہے جس کے اندر اگر ہم کام کریں اور پھر اگر آپ ملکی منظرنامہ دیکھ لیں APDM کا، آج مسلم لیگ نون کے لوگ یہاں موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، PTI کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. اسلام آباد میں جو NA53 سے الیکشن لڑے سبت الحسن بخاری، انہوں نے اسپیشل مجھے کال کر کے کہا کہ جب آپ پروٹیسٹ کی کال دیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب ہم پروٹیسٹ کی کال دیں گے تو جو یونین کونسلز کے چیئرمین سے وائس چیئرمین سے اپوزیشن جماعتوں کے ان کو بھی ہم دعوت دیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہاں سے جو ہمارا ہم ایک گورنمنٹ کو ڈیڈ لائن دیں گے. ہم گورنمنٹ کو وہاں سے 1 ہفتہ 2 ہفتے مشاورت کے ساتھ یا 3 ہفتے ایک ڈیڈ لائن دیں گے کہ اگر ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم بنی گالہ میں عمران خان کے گھر کا گھیراؤ کریں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ احتجاج کے ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گے، دیکھیں یہ آج اجلاس ہو جائے گا، اخبارات میں بھی آ جائے گا، سوشل میڈیا پہ بھی چل جائے گا، بے شمار عرصے سے یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. وہاں سے ہم یہ فیصلہ کریں گے مل کے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی کانٹریکٹس پہ ٹیچر تھے، بنی گالہ میں جو روڈ اندر جاتا ہے وہاں پہ 50 ٹیچر آئے تو 4-5 گھنٹے پورے اسلام آباد پورے پاکستان کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور اسلام آباد جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا. ہم اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو بھی اس میں شامل تحریک میں کر لیں گے. بجلی گیس بحالی تحریک کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کے بعد کوئی آپشن رہے گا کہ اس مسئلے کو حل کرے. اور دوسری بات جو ایریا وائز آ رہی ہے، مثال کے طور پہ ایک صاحب نے کہا کہ گوری ڈون کے معاملات بڑے خراب ہیں. اللہ کے بندوں یہ کوئی بھارت میں نہیں رہ رہے، پاکستان میں رہ رہے ہیں. پاکستان کے دارالحکومت فیڈرل کیپٹل کے اندر رہ رہے ہیں. یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے.
اگر سوسائٹی کے مالکان نے ان کو سیل آؤٹ کر دیے پلاٹس، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اگر لیگل ہے یا انلیگل کے چکر میں تو ڈلنا ہی نہیں چاہیے کہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، یہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں رجسٹرڈ ہے۔ گیس اور بجلی تو بنیادی مسئلہ ہے، وہ تو ہر بندے کو ملنا چاہیے، اور اس کو گیس اور بجلی بحالی کے لیے جو وسائل لگیں گے، جو پیسہ لگے گا حکومت کا، وہ کسی کے باپ کا پیسہ تو ہے نہیں، ہمارا پیسہ ہوگا، ہم پہ لگے گا، اور پھر جب بجلی اور گیس کے میٹرز لگیں گے تو گورنمنٹ کے خزانے میں پیسہ ہماری طرف سے جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو میرا سیاسی تجربہ ہے، اس میں نے یہ دیکھا کہ اجلاسوں میں بڑی بلند و بان تقریریں ہوتی ہیں، بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن جب آج اگر یہاں 200 بندہ اکٹھا ہوا ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، جب پریس کلب کے سامنے ہم پروٹیسٹ کی کال دیں گے تو یہاں سے 5 بندے پہنچیں گے۔ دیکھیں، جب آپ نے ایک مرکزی پروٹیسٹ کرنا ہے تو اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ اس کے اندر آپ نے بھرپور شرکت کرنی ہے۔ اب میں جو دیکھیں، یہ میرا حلقہ نہیں ہے، احمد صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جاوید انتظار جو ہے ایک سیاسی بندہ ہے، میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تو میرا حلقہ ہی نہیں ہے، میں نے تو یہاں سے الیکشن ہی نہیں لڑنا کہ میرے کچھ سیاسی آبجیکٹیوز ہوں۔ میں اس نیت سے گھر سے نکلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ میں آپ کے لیے نکلا ہوں، آپ کے مسائل کے لیے نکلا ہوں، آپ کے بچوں کے مسائل کے لیے نکلا ہوں۔ میں G6 میں رہائش پذیر ہوں، باراکوب میں بھی میرے گھر ہیں، مجھے بجلی اور گیس کا کوئی مسئلہ میری ذات کو نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں ابھی پچھلے دنوں ادھر ایک گاؤں میں باراکوب میں ملوٹ گاؤں کے جو نمبردار ہے اس سے ملنے جا رہا تھا۔ میں نے راستے میں جب میری گاڑی اس گاؤں میں انٹر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ 2 بوڑھی عورتیں جو ہے لکڑیاں سر پہ اٹھائے جا رہی ہیں۔ اس طرح کا منظر تھا جس طرح 200 سال پہلے ہماری مائیں اور بہنیں جنگلوں سے لکڑیاں جمع کر کے اپنے گھروں کو چلایا کرتی تھی۔ اسلام آباد میں یہ صورتحال ہے۔ وزیر اعظم یہاں پہ بیٹھا ہے، اس کی رہائش ہے، 3 MNAs ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کو اور کتنے اختیارات چاہیے، کتنی پاور چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے۔ تو میں آخر میں آپ تمام بھائیوں سے یہ آج ایک حلف لینا چاہتا ہوں کہ بجلی، گیس، بحالی تحریک جو آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فیصلے کرے گی، آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا مجھے بتائیے کہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے؟ 10 جنوری کو اللہ کے فضل و کرم سے چٹھا بختاور میں بھی اسی طرح کی ایک میٹنگ ہوگی۔ ہم ماحول بنا رہے ہیں، جس طرح آج یہ میٹنگ ہوئی، یہ سب سے زیادہ کامیاب میٹنگ ہے جتنی بھی میٹنگز میں نے اٹینڈ کی ہیں، سب سے زیادہ اسٹرینتھن میٹنگ ہے۔ میں اس کا کریڈٹ احمد فاروق صاحب اور ان کی ٹیم کو دینا چاہتا ہوں۔ اور جب دیکھیں، آپ جب یہ ذہن بنا دیں گے، ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اویئرنیس ہے کہ بغیر کسی سیاسی پلیٹ فارم کے اپنی مدد آپ کے تحت آج لوگ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔